انہوں نے رول آف لا کو انشور کیا، انہوں نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو اس کی غلطی اور اس کے انلیگل جو ہے وہ اقدام کی نشاندہی کی، جس کے اوپر پھر خود ہی انہوں نے جو ہے وہ یو ٹرن لیا اور انہوں نے اپنا جو وارنٹ ہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے واپس لے لیا۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے آرمی آفیسرز کے پریس کانفرنس کرنے کی، دیکھیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ ادارے کا کوئی بھی فرد جس کے اوپر براہ راست الزامات لگائے جائیں، جس کے اوپر اتنا جھوٹ اور اتنی دشنام ترازی ہو کہ اس کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کا، اس ادارے کا سربراہ جو ہے وہ اجازت دے، اس سے اجازت لے کے تو وہ اپنا موقف جو ہے بہت ہی بہتر طریقے سے جو ہے وہ عوام کے سامنے لانے کا حق بھی رکھتے ہیں اور لانا بھی چاہیے۔ کل کی جو گفتگو ڈی جی آئی نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے، اس سے عوام کو بڑی جو ہے وہ آگاہی حاصل ہوئی ہے۔ عوام کو ایک ایسا جھوٹا پراپیگنڈا، ایک ایسا گھٹیا پراپیگنڈا، ایک ایسا فراڈ جو کہ ہر وقت جو ہے وہ عوام کے جو ہے وہ کانوں میں جو ہے وہ دستخط دے رہا تھا، گول گول کے خود ہی ان کے یعنی بقول کہ گول کے پلا دو، وہ گول کے پلایا جا رہا تھا، وہ سارا جھوٹ، وہ سارا فراڈ بیانیاں اور وہ سارے الزامات جو ہے وہ کل عوام کی نظر میں جو ہے وہ بالکل رد ہو گئے اور لوگوں کو صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا ادارہ جو جس ادارے میں یہ شہید ہیں، غازی ہیں، ان کی فیملیز بھی ہیں، جب اس طرح کی آپ دشنام ترازی کرتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر کیا بیتتی ہے جنہوں نے اپنے پیارے کھو دیے، اور وہ پھر ان کی جو ہے وہ کیا حالت ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ ادارے نے نہ صرف کل ایک اچھا اقدام کیا ہے بلکہ انہیں جب بھی ضرورت پڑے انہیں اس قسم کی آگاہی جو ہے عوام کو دیتے رہنا چاہیے۔ آج عمران خان لانگ مارچ لے کے روانہ ہونے لگے ہیں، یہ بتائیں کہ دارالحکومت اسلام آباد میں انہیں جگہ دی جائے گی بیٹھنے کے لیے یا انہیں داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے گا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے باہر سے خطاب میں کہا کہ اپوزیشن اور حکومت کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، کوئی بات چیت کریں گے یا راستے بند کریں گے؟ نہیں، دیکھیں احتجاج اور اسلام آباد میں احتجاج سے متعلق سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ موجود ہے اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا تحریر کردہ ہے، اس میں تمام چیزیں جو ہے وہ طے ہو چکی ہیں۔ اگر اس طریقہ کار کے مطابق اور قانون کے مطابق پرامن احتجاج کے لیے وہ آئیں گے تو ہم وہ تمام ذمہ داریاں پوری کریں گے جو ذمہ داریاں عدالت نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں۔ تو اور ان کو وہ جو مختص جگہ ہیں، جو متعین جگہ ہیں جہاں پہ عدالت نے جن کو مقرر کیا ہوا ہے، وہاں پہ ان کو پوری سیکورٹی بھی دیں گے اور ان کو جو ہے وہ وہاں پہ احتجاج کا جو ہے وہ موقع دیں گے۔ لیکن اگر وہ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، اگر وہ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر یہ بات وہ بالکل سمجھ لیں، اور میں یہ بڑے دو ٹوک انداز میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی جتھے کو جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور ایسا کرنے، ایسا سوچنے اور ایسی بری نیت سے آنے والوں کے ساتھ جو ہے بہت ہی سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا اور انہیں ایسے انجام سے دوچار کیا جائے گا کہ دوبارہ کوئی یہ جتھا کلچر جو ہے اس کی جو ہے وہ سوچ بھی نہ رکھے، کیونکہ جتھا کلچر اگر فروغ پائے گا تو پھر کہاں کی جمہوریت، کہاں کی ریاست؟ پھر تو جناب ایک جتھا آئے اور آگے اسلام آباد پہ قابض ہو جائے اور اس وقت تک قابض رہے جب تک دوسرا جتھا نہیں آ جاتا۔ یہ چیز جو ہے یہ ملک کو تباہ کر دے گی، ریاست کے وجود کو جو ہے وہ ختم کر دے گی۔ یہ ریاست کا وجود، پاکستان کا وجود جو ہے اسی سے ہم سب ہے۔ اگر اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ ختم کر دیا گیا تو پھر ہم تو جو ہے وہ بکھر جائیں گے سب لوگ۔ جو ملک ٹوٹے ہیں ان کے آپ باشندوں کا حال دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہوا ہے پوری دنیا میں۔
غریب الوطنی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انہیں کوئی جو ہے وہ رکھنے کو، کوئی بٹھانے کو جو ہے وہ کوئی سہارا دینے کو تیار نہیں ہوتا. ایسے انجام سے دو چار کرنے کے لیے اگر ایک ٹولہ جو ہے وہ اپنی حماقت، اپنے تکبر اور اپنے پاگل پن کی وجہ سے اگر وہ پوری قوم کو دو چار کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو پوری طاقت سے روکیں گے. اور میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اب یہ ایسا وقت ہے کہ اس سلسلے میں اس قسم کی سوچ کے خلاف پوری قوم کو جو ہے وہ اکٹھا ہونا چاہیے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ارشد شریف جو شہید ہوئے ان کے بارے میں کافی انکشافات ہوئے ہیں کہ سازش یہاں پہ ہوئی. کیا وفاقی حکومت FIR درج کرے گی اور جن لوگوں پہ الزامات آ رہے ہیں ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا؟ اس کے ساتھ یہ بھی سوال لے لیں کہ کل پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ ارشد شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں اس کے خلاف FIRs کون درج کرواتا رہا ہے؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک FIR کا تعلق ہے کہ وہ ارشد شریف شہید کے ساتھ ہونے والے المناک حادثے کے متعلق وہ FIR اور ان کلپرٹس تک پہنچنے، ان کو گرفتار کرنے کی بات، اور اگر ارشد شریف صاحب کے خلاف FIRs درج ہوتی رہی ہیں، وہ موجب بنی ہے ان کا باہر جانے کا، یا کوئی اور ان کو بار بار یہ بلا کے کہتا رہا کہ آپ بھاگ جائیں، آپ چلے جائیں ملک سے باہر، اور کسی نے ان کو سہولت بھی فراہم کی ہے باہر جانے کے لیے، اور کسی نے جھوٹی جو ہے وہ تھریٹ الرٹس بھی جو ہے وہ جاری کروائی ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ انکوائری کمیشن کے سپرد کر چکی ہے. انکوائری کمیشن کا نوٹیفکیشن کیونکہ منسٹری آف انٹیریئر نے کیا ہے، انکوائری کمیشن کی رپورٹ بھی جو ہے وہ وزارت داخلہ کو جو ہے وہ سبمٹ ہوگی. ہم ہی پھر اس رپورٹ کو جو ہے وہ وزیر اعظم کی خدمت میں اور کیبنٹ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس لیے میرا منصب یا میری پوزیشن اب یہ نہیں ہے کہ میں اس کمیشن کی سفارشات یا اس کی رپورٹ سے پہلے اپنے طور پہ جو ہے وہ پریمپٹ کروں یا اپنے طور میں کوئی ججمنٹ پاس کے پی ہاؤس کے چند لوگوں کا نام لیا گیا KP کے حکومت کی، کیا ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کریں گے؟ یا جو بیرون ملک جن دو کا نام لیا جا رہا ہے ایک فارم ہاؤس کا، ابھی تک اس بارے میں کیا چیز سامنے؟ دیکھیں، ابھی تک بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، لیکن ان چیزوں کو اس طرح سے میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا.